بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو میں آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، معراج کی شب کو دین اسلام میں ایک نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا تھا۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کے مختلف دنوں اور راتوں کی اہمیت و فضیلت اور ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ شب معراج جہاں عام انسان کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والا واقعہ ہے، وہیں اسے امت مسلمہ کے لیے عظیم فضیلت والی رات بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسراء اور معراج کے واقعہ نے فکر انسانی کو ایک نیا موڑ عطا کیا اور تاریخ پر ایسے اثرات ڈالے جس کے نتیجے میں فکر و نظر کی رسائی کو بڑی وسعت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی معجزہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ شب معراج محبوب خدا نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا، اور اس شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے بھجوائی گئی خصوصی سواری البراق پر سوار ہو کر خالق کائنات سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور رب کی طرف سے امت کے لیے 5 فرض نمازوں رمضان المبارک کے روزوں کا تحفہ لے کر آئے۔ 27 رجب المرجب وہ بابرکت رات ہے جب مدینہ میں ہجرت سے 5 سال قبل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور رب کائنات نے سرکار دو عالم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ علماء اسلام کا کہنا ہے کہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ سے نماز کا تحفہ حاصل ہوا، جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ ادا کر کے خالق کائنات کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں۔ شب معراج کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا بہترین طریقہ اتباع رسول ہے۔ علماء کرام اس رات کی فضیلت اور اہمیت واضح کرنے کے لیے خصوصی بیان کرتے ہیں، جبکہ دینی محافل اور توصیف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں اس واقعہ کا ذکر موجود ہے، جو معراج یا اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعہ کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے، کیونکہ اس رات کی نسبت معراج سے ہے۔ شب معراج کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، اور یہ زمینی سفر ہے۔ دوسرے مرحلے سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا ہے، اور یہ کرۂ ارض سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ تیسرے مرحلے سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا، اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس 2 داد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ علماء اسلام کے مطابق شب معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی، جسے آج کے جدید دور میں سمجھنا مشکل نہیں۔ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سر پتھر سے توڑے جاتے ہیں، اور جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر پہلے کی طرح درست ہو جاتے ہیں، اور سزا کی اس کارروائی میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی عذاب کا یہ سلسلہ پہم جاری رہتا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز سے بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے آگے پیچھے پیوند لگے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح چر رہے تھے جیسے اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں، اور وہ جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے لوگوں کا بھی مشاہدہ کیا جن کے پاس سامنے ہانڈی کا پکا ہوا گوشت تھا، اور ان کے سامنے دوسری ہانڈی میں خبیث اور کچا گوشت تھا،
یہ لوگ کچا اور خبیث گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا پاک گوشت چھوڑ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا کائنات کو ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس جائز اور پاکیزہ عورتیں موجود تھیں، مگر وہ خبیث عورتوں کے پاس جا کر زنا کی لعنت میں مبتلا ہوتے تھے، اور اسی طرح وہ عورتیں بھی جس کی شادی پاکیزہ مردوں سے تھی، مگر وہ خبیث مرد کے پاس جا کر زنا کی مرتکب ہوتی تھی۔